اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ سورت کا مقصد جو ہے وہ ہے، اس سورت میں بیان ہے 4 مسائل کا۔ پہلا مسئلہ اثبات التوحید، دوسرا مسئلہ اثبات الرسالہ، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے لاسٹ تک۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک جو تھا، اس میں اثبات التوحید کا بیان ہے، اور یہ حصہ 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 100 تک۔ سورہ بقرہ کا پہلا باب جو ہے یہ 20 آیات ہے، تو اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے پہلے 20 آیات کا کہ آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 میں ترغیب القرآن، آیت نمبر 3 4 5 میں، آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 میں مومنین کے 5 صفات اور اس کے حکم دنیاوی حکم اخروی۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں کفار کے 2 صفات اور اس کے حکم دنیاوی حکم اخروی۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک منافقین کے 10 صفات اور ان کے حکم دنیاوی حکم اخروی۔ آیت نمبر 17 18 19 20 میں 2 مثال ہے۔ پہلا مثال آیت نمبر 17 18 میں پانی کا مثال ہے منکرین کے ساتھ، آگ کا مثال ہے منکرین کے لیے۔ آیت نمبر 19 20 میں وہ ہے پانی کا مثال منافقین کے لیے۔ تو پہلا باب پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے پہلا باب شروع کیا آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 میں ترغیب القرآن، آیت نمبر 3 4 5 میں مومنین کے 5 صفات بیان کرتے ہیں۔ پہلا صفت الذین یؤمنون بالغیب، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یا اس بات پر ایمان لائیں گے کہ غیب کا صفت صرف اللہ کا ہے۔ دوسرا صفت ویقیمون الصلاۃ، مومنین جو ہے وہ ہے جو نماز جاری کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تیسرا صفت ومما رزقناہم ینفقون، مومنین وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا صفت مومنین وہ ہے جو آسمانی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے، اس پہ اجمالی ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم پہ تفصیلی ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم پہ تفصیلی ایمان لاتے ہیں، اور تفصیلی ایمان کے لیے 5 شرائط ضروری ہے جو میں نے کل بتایا تھا۔ آج ہم مومنین کے 5واں صفت پڑھیں گے، وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ لاسٹ صفت ہے مومنین کا وبالآخرۃ، اور یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع لوگ جو ہے وبالآخرۃ، یہ آخرت پر، اس دن پر جو بعد میں آنے والی ہے، آخری دن، ہم یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع لوگ یوقنون یقین کریں گے۔ وبالآخرۃ، اور بعد میں آنے والے دن پر یعنی قیامت پر، ہم یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع لوگ یوقنون یہ یقین کریں گے۔ وبالآخرۃ، اور بعد میں آنے والے دن پر یعنی قیامت پر، ہم یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع یوقنون وہ یقین کریں گے۔ اچھا، اس طرح چاہیے تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وبالآخرۃ ھم یؤمنون، اور آخرت پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے ایمان نہیں کہا، اللہ نے یقین کہا، کیونکہ ایمان تو لائیں گے ہی لائیں گے، لیکن ایمان کے ساتھ یقین، پختہ یقین رکھیں گے۔ اس بات کو آپ سمجھے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک ہے انکار آخرت سے یا کسی چیز سے انکار منہ سے، زبان سے، دوسرا ہے انکار بالعمل، ایک ہے انکار باللسان، منہ سے زبان سے انکار کرنا، دوسرا ہے انکار بالعمل، عمل سے انکار کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ میرا والد صاحب مجھے کہے کہ بیٹا جی پانی لائے، مجھے میرے لیے پانی لائے، تو میں منہ سے کہوں ان کو کہ جی میں نہیں لاتا، میں نے انکار کیا، یہ ہے انکار باللسان۔ دوسرا ہے انکار بالعمل، میں منہ سے نہیں کہوں، میں منہ سے کہوں کہ اوکے صحیح ہے جی میں لاتا ہوں، لیکن عمل سے میں نے پانی نہیں لایا۔ کبھی کہتا ہوں چلے ابھی، یا مجھے والد صاحب کہے کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور یہ کچھ چیزیں ہیں گھر کے لیے لے کے آئے، تو میں منہ سے کہوں اوکے صحیح ہے ٹھیک ہے میں لاؤں گا، لیکن عمل سے میں تاخیر کر دیتا ہوں یا میرا دل نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نہیں لاتا، تو میں نے انکار کیا بالعمل، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی انسان جو ہے منہ پہ اقرار کرتا ہے کہ جی اوکے جی میں مانتا ہوں، لیکن عمل سے وہ انکار کرتا ہے، تو یہ بھی انکار میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھے، یہ بھی لیٹ سپوز اللہ نے
نماز کا حکم کیا کہ نماز پڑھے، دو بندے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ جی میں نہیں پڑھتا، اس نے انکار کیا باللسان، دوسرا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں پڑھتا ہوں لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے بالعمل، تو یہ ہوا انکار بالعمل. تو یہ دونوں جو ہے یہ انکار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نے تو کہا کہ میں پڑھتا ہوں، اس نے تو انکار نہیں کیا، نہیں، انکار کیا لیکن انکار عمل سے کیا. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع لوگ جو ہے یہ قیامت پر یقین کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے بھی انکار نہیں کریں گے اور عمل سے بھی نہیں کریں گے. آج کل میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان آخرت قیامت سے منکر ہے. میرا یہ دعویٰ ہے آج کل جو مسلمان ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ قیامت سے یا آخرت سے منکر ہے. مجھے کہتے لوگ کیوں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان اپنے منہ سے یہ نہیں کہتا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا. ہم سب یہ مانتے ہیں کہ آخرت اور قیامت ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آخرت ہے، قیامت ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسلمان عمل اور کام ایسا کرتے ہیں کہ اس سے یہ آخرت سے انکار کرتے ہیں، عمل سے وہ آخرت سے انکار کرتے ہیں. لیٹ سپوز اللہ نے کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، شرک کے بعد، زنا کے بعد بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سزا ہے. اگر آپ نے زنا کی، آپ نے سود کیا، آپ نے یہ چیزیں کی تو اس کا سزا یہ ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ہاں اس میں گناہ ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے اور عمل سے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت سے منکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل سے یہ پروف کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا. اس نے عمل سے یہ پروف کیا اگر اللہ کے ساتھ اتنا کھڑا ہونا صحیح معنوں میں، تو پھر وہ بندہ گناہ کبھی نہیں کرے گا. اچھا، تو پھر عمل سے جو ہے، عمل سے انکار کرتا ہے انسان. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کو چاہیے کہ گناہ سے بچنے کے لیے ایک فارمولہ جو ہے قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ قاعدہ جو ہے آپ یاد کریں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ لوگ من خاف مقام ربی جو ڈر گئے اپنے رب سے کہ میرے اوپر جو ہے میرا اللہ ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور خواہشات جو اس کو آرڈر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں اللہ کے لیے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ جنت انسان ہے. میں ہوں، میرا دل گناہ کے لیے وہ تڑپے، یا میرا نفس جو ہے مجھے حکم کرے گناہ کے لیے، تو میرا یہ فارمولہ ہے گناہ سے بچنے کے لیے، مقام رب، میرے اوپر جو ہے میرا رب ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ بیٹے وہاں پہ آپ گناہ کریں جہاں پہ اللہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کبھی گناہ نہ کریں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بعض صورت رحمان میں آئے گا انشاءاللہ. اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ سے کہ میرے اوپر جو ہے اللہ ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں اللہ تو دیکھتا ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں اللہ تو، انسان تو نہیں دیکھتا اللہ تو دیکھتا ہے نا. جنتان، اس بندے کے لیے بہت سارے جنت ہیں. جنتان کا مطلب باغات ہی باغات جنت میں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے اللہ سے کڑے ہونے سے کہ میں کل قیامت میں اللہ کے بالکل آمنے سامنے کڑے ہو کر کیا جواب دوں گا. اگر میں آج یہ گناہ کر لوں، کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی تھوڑی لذت کے لیے گناہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کا لذت ختم ہو جاتا ہے لیکن بوجھ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اور ہمیشہ نیکی کرے کیونکہ نیکی کا تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت تکلیف ہوگا لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا خوشی جو ہے وہ ہمیشہ مدامن اور ہمیشہ ہی ہمیشہ رہ جاتا ہے. تو یہ گناہ سے بچنے کے لیے یہ فارمولہ ہے. ابھی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ عمل سے یہ پروف کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا. اگر میں صدق کے دل سے قیامت مانوں تو میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو منہ سے انکار نہیں کرتے قیامت سے، لیکن ہمارے اعمال جو ہے اس طرح ہے کہ ہم عمل سے یہ انکار کرتے ہیں قیامت سے، کہ ہم قیامت نہیں مان رہے. اگر ہم مانتے صحیح معنوں میں تو ہم کبھی بھی ایک گناہ کی طرف مائل نہیں ہو جاتے. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، مومنین وہ ہے جو آخرت پہ تو ایمان لائیں گے ہی لائیں گے، وہ تو کہیں گے کہ میرا ایمان ہے، لیکن اصل مومنین وہ ہے جو یقین کرے کہ ہاں میں نے ضرور اللہ کے ہاں کھڑا ہونا. اور جب یقین آپ کا بن گیا آخرت پہ تو آپ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جا سکتے پھر. تو یہ پانچواں صفت ہے
وبالآخرۃ هم یوقنون۔ قیامت کو قرآن کریم نے مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ کبھی کبھی سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا یوم الدین، قیامت کو یوم الدین کہا تھا۔ یہاں پہ قیامت کو یوم وبالآخرہ، آخرہ کہتے ہیں۔ آخرت کا مطلب ہم کہتے ہیں نا آخر میں، آخر مطلب لاسٹ۔ قیامت کو آخرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لاسٹ دن ہوگا دنیا کا۔ دنیا اس دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آسمان گر جائے گا، زمین پٹ جائے گی۔ والجبال ارسا، والجبال صورت نبا میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو جتنے بھی پہاڑ ہے وہ اڑ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ وہاں پہ تفسیر کریں گے پھر۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو آخرت پہ مومنین، موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع لوگ جو ہے وہ یقین کریں گے، صدق کے دل سے یقین کریں گے، مضبوط یقین کریں گے کہ ہاں قیامت ہے۔ اور جب ہمارا یقین بن گیا تو ہم پھر گناہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ اولئک، یہ 5 صفاتوں والے لوگ، اولئک یہ 5 صفات والے لوگ۔ کون سے 5 صفات؟ جو پچھلے آیاتوں میں بتایا گیا۔ پہلا ایمان بالغیب، دوسرا نماز جاری کرنا، تیسرا خرچ کرنا، چوتھا آسمانی کتابوں پہ اجمالی، پہلے کتابوں پہ، اور قرآن پہ تفصیلی ایمان، اور 5 آخرت پہ یقین۔ اولئک یہ پانچ صفات جس میں ہو وہ لوگ علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پہ ہے اپنے رب کی طرف سے دنیا میں۔ یہ ہوا مومنین کا حکم دنیاوی۔ جب یہ 5 صفات آپ میں، مجھ میں، ہم سب میں آ گئے، جو اس صورت میں مینشن ہے، جو میں نے تفسیر سے بتایا، مومنین کے یہ 5 صفات جب ہم میں آ گئے تو آپ اب انعام لے لیں اللہ سے۔ دنیا میں کیا انعام ہے؟ اولئک علی، آپ کو ایک ٹائٹل مل گیا کہ یو آر دا ون علی ھدی، جو ہدایت پہ ہے۔ دنیا میں دیکھے ہر بندہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے ہدایت کے پیچھے۔ بعض لوگ قبروں کو سجدے کرتے ہیں کہ مجھے ہدایت مل جائے، بعض لوگ کسی کا پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ کسی کا پوجا کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ جن لوگوں میں یہ 5 صفات آ گئے، شرط یہ ہے کہ ذالک الکتاب، قرآن کریم سے سیکھے اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور پھر 5 صفات اس میں آ گئے تو دنیا میں انعام کیا ہے؟ حکم دنیاوی، اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک ٹائٹل مل گیا کہ میری طرف سے ہدایت والی لوگ جو ہے وہ یہ ہے جس میں یہ 5 صفات ہیں۔ تو اولئک یہ 5 صفات والے لوگ علی ھدی، ہدایت پہ ہے، من ربہم، اپنی رب کی طرف سے۔ اور حکم اخروی کیا ہے؟ آخرت میں کیا ٹائٹل ملے گا ان کو؟ ریوارڈ کیا ہے آخرت کا؟ دنیا کا تو مل گیا، آخرت کا کیا؟ تو وہ اولئک، یہ 5 صفات والے لوگ، ہم، خاص یہ لوگ، المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے آخرت میں، سرخرو ہوں گے، سرخرو ہوں گے۔ اس کا سر جو ہے وہ نیچا نہیں ہوگا، نظر نیچے نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ جو ملامت ہو جاتے ہیں نا تو اس کا نظر جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے۔ اس لوگوں کا جو نظر ہے وہ اوپر ہوں گے اور سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو وہ اولئک هم المفلحون، یہ 5 صفات والے لوگ، ہم یہ جو ہے، المفلحون، یہ کامیاب ہوں گے آخرت میں۔ اور کامیابی، بڑی کامیابی کیا ہے آخرت میں؟ جنت کی طرف لے جانا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں یہ بات کہا تھا، یہ بات میں نے کہی تھی کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کی راہ پہ چلائے، مضبوط کرے، انعمت علیہم، جن پہ آپ نے انعام کیا، احسان کیا۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو یہاں پہ تفسیر ہوا جن میں یہ 5 صفات ہے تو انعمت علیہم، ان لوگوں پہ اللہ نے نعمت کی ہے۔ تو یہ 5 صفات اگر ہم میں آ گئے تو دنیا میں ایوارڈ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اور آخرت میں کیا ہے؟ وَأُولَئِکَ، اس میں اشارہ، ہم ضمیر فصل، الف لام تاکید کا، میں نے کہا تھا نا الف لام جب ورڈ سے پہلے آ جائے تو تاکید بن جاتا ہے۔ مفلحون جمع، یعنی کامیاب اگر دیکھتے ہیں دنیا میں تو ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، یا کوئی بزنس مین نہیں ہے۔ اولئک ہم، دنیا میں کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جن میں یہ 5 صفات ہیں، اور آخرت میں کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جن میں یہ 5 صفات ہیں۔ تو یہ بیسکس ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں اس کو آپ دل پہ لکھ لیں، یہ 5 صفات، اگر ان میں ایک بھی ہم میں سے نہیں ہے تو ہم مومنین نہیں کہلائیں گے، ہم ایک بس عام مسلمان کہلائیں گے اور اللہ کے نزدیک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو 5واں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو آیت نمبر 4 پہ مومنین کے 5 صفات ختم ہو گئے، تو آیت نمبر 5 میں اللہ نے مومنین کا حکم دنیا اور حکم آخرت پڑھا۔ حکم دنیا کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اور حکم اخروی اولئک هم المفلحون۔ آیت نمبر 5 پہ مومنین کے 5 صفات اور ان کے حکم دنیا اور حکم آخرت وہ ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں منکرین کا صفات، 2 صفات ہے اور ان کے حکم دنیا حکم آخرت، انشاءاللہ یہ ہم پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ خوب جانتے ہیں اس حروف کے معنی کو۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، بیان اصول ایمان میں، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس کے مضامین میں، اللہ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، مومنین کے ہاں، یا کوئی شک نہ کرے آپ اے قرآن سننے والے۔ ہدن، یہ قرآن مضبوطی ہے، للمتقین، موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع لوگوں کے لیے۔ الذین، یہ موحدین اور متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لائیں گے، بالغیب، غیب پر، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، جنت وغیرہ۔ الذین، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لائیں گے، بالغیب، اس بات پر کہ غیب کا صفت صرف اللہ کا ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور جاری کریں گے نماز، خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں گے، ومما، اور بعض ان مال میں سے، رزقناہم، جو میں نے دیا ہے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں۔ والذین، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لائیں گے، بما، اس کتاب پر، انزل الیک، جو نازل کیا ہے میں نے آپ پر، یعنی قرآن پر تفصیل ایمان، وما، اور ان کتابوں پر اجمال ایمان لائیں گے، انزل من قبلک، جو نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرت، اور آخرت پر، ہم، یہ موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، یوقنون، یقین کریں گے، اولئک، یہ پانچ صفات والے لوگ، اعلیٰ ہدم من ربہم، ہدایت پہ ہوں گے دنیا میں اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہ پانچ صفات والے لوگ، ہم، یہ جو ہے، المفلحون، کامیاب ہوں گے آخرت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ پوئیگی ددی حروف پمانہ باندے، ذالک الکتاب، دا کامل کتاب دے پا بیان دا اصول دا ایمان کی، لا ریب فیہ، شک نشتے دی پا مضامینو کی، یا ہی شک نشتے دی پدی کی، پنیز دا اللہ، پنیز دا مومنانو، او دا پنیز دا پیغمبرانو۔ ہدن، دا قرآن ہدایت مضبوطی آدھا، للمتقین، دا پار دا موحدین و متبع دا سنتو، الذین، دا موحدین و متبع دا سنتا کسان دی، یؤمنون، چی ایمان براوڑی، بالغیب، پا غیب باندے، یا دویم معنی، الذین، دا موحدین المتبع د سنت، هغه کسان دي، یؤمنون، چې ایمان به راوړي، بالغیب، په دې خبره چې د غیب صفت صرف د الله دی، ویقیمون الصلاة، جاری کوي لمونځ، ومما، بعضې د هغه مال نه، رزقناهم، چې ورکړی موږ دوی ته، ينفقون، دوی به خرچ کوي د الله په لار کې، والذین، دا موحدین او متبع د سنت، هغه کسان دي، یؤمنون، چې ایمان به راوړي، بما، په هغه کتاب، تفصیلی ایمان، انزل الیک، چې نازل شوی دی تا ته پیغمبر علیه السلام، یعنی قرآن، وما، او په هغه کتابونو، انزل، چې نازل شوي دي، من قبلک، مخکې ستا نه، په هغې به اجمالي ایمان راوړي، وبالآخرت، او په آخرت باندې، هم، دا موحدین او متبع د سنتو، ينفقون، یوقنون، دی به یقین ساتي، واولئک، دا پنځو صفتون والا خلق، علی هدى من ربهم، په هدایت به د طرف د رب د دوی نه، واولئک، دا پنځو صفتون والا خلق، هم المفلحون، دوی به کامیاب په آخرت کې۔